हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सुहेल। नाम है रहमान अनवर। اور میں ہوں ظفر اقبال. اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں ویسی صاحب کی ویڈیو، کافی اچھی ہے۔ اور اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کے آرمی اللہ جی، اسٹیبلشمنٹ. یہ اگر آپ آپ بھی اسی بول رہے سورے ہیں میں دیکھیں گے شکری۔ تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی آیات کو بھی اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیشیوں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا. اور پھر ان کے بہت بڑے خطاور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ہی نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس سورۃ الصاف کی آیات ہے. آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہم اپنے اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں. سب سے بڑا عالم، فخر الاثر کہتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں. پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. آپ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 کی اس میں کتابیں لکھی ہیں، آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے. کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہیں، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پارک، گوکل چارج میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے. اور پھر یہ بولنا ہے کہ اسلام کا نام لے کر ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیے. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. اور اسلام کی بات کرتے ہیں آپ. کہاں وہ دہری اور کہاں توحید کی بات.
کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گری مسلمانوں سے ہو رہی, آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا, اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں, وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں, کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا, بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہے مسلم, گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہے کرنے والے؟ یہ اسلام اور نام لے کر جنگ نہیں کر رہے, یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو, جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے, ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ, یقین بولو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. ہم نے پورے انڈیا پر قبضہ کر لیا. لون لے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا IMF کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ IMF کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل, میرے کو مانے یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں, یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو, استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ USA ہے, جرمنی ہے, جاپان ہے, یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے زمین پر, ہمارے گھروں پر, ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کیا ہے کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات, تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے, یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے, اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے, حافظ عبدالرؤف LED کے صدر کا بیٹا, وہ نماز جنازہ پڑھا رہا, اس کے پیچھے بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے, ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے. تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے, اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ, پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ, اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو, یہ حدیث ہے, یہ تم کسی سے جنگ مت کرو, مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا, عیسائی کا, بودھ کا نہیں. یہ سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور BJP کے, ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے, بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو, ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت. اور بار بار آپ بول رہے ہیں کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا, جو شہید ہو گئے, ان کو ایک ہندو MLC نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر
अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को वो पाकिस्तान के वो पूरा टेररिस्ट हैं। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए, ये है, ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए, 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग मुत्तहद रहें और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आए। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं सब ये बार बार मैं ये कह रहा हूं, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं, ये वतन मेरा है, हम इस वतन में हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए, तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ही है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है। तो मैं फिर से जनाब माजिद साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़े फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया। और माजिद साहब आखिर में आपकी एक बात कहूं, वाकई यार एक वैसी साहब काफ़ी एक फ़ायदा उठा रहे हैं बातों से, जो चीज़ हुई है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें भाई ये उल्मा करते हैं, एक इधर पाकिस्तान से भी और एक इंडिया से भी। लेकिन देखो एक कैसे कैसे एक नाते जोड़ देते हैं कि वो जो एक हमारा आलम साहब है उनके नाते हजूर पाक से हैं, तो ये कैसे हो सकता है। ये भी झूठ बोल रहा है, इसने भाई उसको ज़मीन और लेकर देनी है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है ना वो भाई इनको ही हुआ, वक्फ बोर्ड की जान छूट गई, अभी कोई ले रहा है नाम है, तो बस ये चीज़ उसको ही एक दुरार है कि अगर इंडिया का ध्यान फिर से इधर आ गया तो इन्होंने सारी चीज़ें हमसे ले लेनी है। लिहाजा एक जितना एक बयानियाबाजी एक स्ट्रॉन्ग हो सकती है वो आप एक बना लें। मैंने तो जब एक ये चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई थी तब भी एक रिक्वेस्ट की थी कि एक पाकिस्तान उल्मा और इन उल्मा को एक लड़ने दो, बाकी अगर कोई बच गया तो फिर एक आप लड़ लेना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन ये भाई ऐसी इधर के भी बातें करते हैं, ये नहीं कि इधर के एक बातें नहीं करते या एक झूठ नहीं बोलते, रियलिटी है जो भी एक मौलाना साहब है वो सारे एक भाई झूठ बोलते हैं और एक ओपनली आकर बोलते हैं। अब पता नहीं ये भी एक बातें जोड़ देते हैं कि वो एक हदीस में था उसको हम कोट कर रहे हैं, लिहाजा ये होना चाहिए, जंग की सूरत हाल में हमें एक डरना नहीं चाहिए। तो भाई आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक वैसी साहब एक पॉलिटिक्स एक स्टेटमेंट देते हैं, एक पॉलिटिक्स बयानबाजी करते हैं। पहले कभी कभी तो पाकिस्तान की तारीफ़ कर देते थे एक कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, एक क्रिकेट बहुत अच्छी है। और एक वीडियो इनकी मैं देख रहा था जिसमें बोल रहा था कि ये कौन है शाहिद अफरीदी, मैं तो इसको जानते ही नहीं, ये जोकर कौन सा है। आप नहीं जानते शाहिद अफरीदी को, आप इमेजिन कर लें कि ये बंदा नहीं जानता शाहिद अफरीदी को, जब उसने एक स्टेटमेंट दी तब भी इसको पता चला कि ये कौन है या एक ये जोकर है। लेकिन ये एक रियलिटी है, आप जितना भी एक जहर उगल लेना आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जो आप चीज़ चाहते हैं या जो आप चाहते हैं कि हमारा एक ध्यान भटक जाए वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड अभी चल रहा है, उसका कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ और वो पिछला बंदे को बताना भी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को कि वक्फ बोर्ड अभी है। पाकिस्तान से जब नज़र हटेगी भाई वक्फ बोर्ड पर ही आएगी और आपकी सारी ये ज़मीनें छीन लाई जाएंगी। जो आप बोल रहे हैं कि मदीना से वो आलम आया था वो बहुत बड़ा था, कोई चीज़ नहीं छोड़ेगी, ये एक रियलिटी थी। कैसे मदीना से वो आया था जी, किसके नाते हैं हमें भी
کچھ بتا دو، ہم بھی ان کے چرن ایک چھو لیں، کیوں ہم سعودی عربیہ کے جاتے ہیں؟ تو یہ سراسر دونوں طرف سے جھوٹ بولتے ہیں. میں تو بولتا ہوں جس نے داڑھی رکھی وہ ہے ہی جھوٹا. تمہاری چھوٹی ہے تو میں ادھر جھوٹ بولتا نہیں سارا دن. بالکل یار، ایک ویسی صاحب ہے نا یار، مطلب ایک یہاں سے چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ بھائی جس کی وجہ سے ان کو آ کر ایک فرنٹ لائن پر ایک باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. مطلب پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی بیان دیا کہ بھائی وہ اپنے ایک دیش کے ساتھ مخلص ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے نا ادھر کے تو بھائی ہوں یا نہ. انہوں نے بھائی آ کر بولا تو ہے جو ایک پاکستان رونگ کر رہا ہے، انہوں نے بولا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، انٹرنیشنل بھکاری باہر سے بھائی مانگتے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے بھائی کہ انہوں نے تو بھائی اپنا اندر ہی اتنا بنا لیا ہے، وقت اتنا ہی بڑا سمراٹ بنا لیا ہے. جاتے تھے آنکھ پھیرتے تھے یہ میری ہے تو بھائی بس اپنی گھر لیتے تھے. یہ تو پھر باہر جانا وہ ان بس کے مسور کی طرح بس مسور کی طرح ہاں کسی بھی چیز پہ ایسے نہیں. دیکھو نا کہ یار ایک جب ملک کی بات آتی ہے نا تو وہاں پہ یہ اس چیز کی ایک خوبی ضرور ہے کہ سارے بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جسٹ ان کا فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ بھائی یہاں پہ پاکستان کے اندر جو بیانیہ بنایا جاتا ہے نا کہ وہاں کے مسلمان بہت ایک تنگ ہیں اور ان کے اوپر ہر طرح سے ایک جو ہے نا وہ ظلم آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. بلکہ ہم کل ہی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو ایک لڑکا بولا، وہ بھی مولوی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار سب سے زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ مسلمان تنگ ہے، کم از کم وہ اب ہماری سپورٹ میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے. لیکن جب یہی ویسی صاحب کی میں نے ویڈیو اس کو دکھائی، میں نے کہا یہ دیکھو یہ آپ کی اچھی طرح سے لے رہا ہے. تو مطلب اس طرح کر کے اب ان کو بھی تھوڑی سمجھ لگ رہی ہے کہ بھائی وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. باقی انہوں نے بھائی جو باتیں کی ہیں نا وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ دیکھ لو کہ ایک اپنے ایک ملک کے لیے ایک ٹھیک تھی. ظاہری بات ہے اب پاکستان کی جو بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کو انہوں نے مینشن کیا ہے. باقی اس کو بھائی آلریڈی جتنے اس کو ووٹ ہیں اس کو اس حساب سے ملتے ہی ملتے ہیں، لیکن پاکستان کو اس نے بھائی صحیح سنائی ہیں. یہ کافی ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. باقی آ رہے دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.